بسم اللہ الرحمن الرحیم، مائی سیلف راجہ منصور خان۔ آج کا یہ جو وضاحتی پیغام ہے یہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے کارکنان کے نام ہے، چونکہ سوشل میڈیا میں ایک خط کی چائے مگوئیاں ہو رہی ہیں جس میں سینئر رہنماؤں کی طرف سے ایک جو تحفظات اور خدشات سے بھرپور ایک خط سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کو لکھا گیا۔ اس حوالے سے مختلف کنسرنز ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ پارٹی کا ایک انٹرنل میٹر تھا لیکن پبلک ہو چکا ہے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی وضاحت دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک ذاتی سی ڈکلیریشن جو ہے آپ تمام پی ٹی آئی کے کارکنان کے سامنے دینا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے سیاست جو ہے آج سے 18 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شروع کی، اور اس سے پہلے میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، میری فیملی میں کوئی سیاسی شخصیت نہیں گزری تھی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ میں سیاست میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے آیا ہوں، اور جب میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کا میں نے فیصلہ کیا تھا تو اس وقت شاید میرے ذہن میں عملی سیاست میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، انلیس کہ جب میں نے یہ دیکھا دو وجوہات تھیں کہ ایک تو میں نے آزاد کشمیر کی جو پسماندگی دیکھی، اور اپنے جس طرح جہاں سے آپ ہوتے ہیں وہاں اس کے بارے میں آپ ہمیشہ فکر مند ہوتے ہیں، تو باہر بیٹھ کے آپ کو یہ فکر زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں کیسے بہتری آ سکتی ہے۔ ایک وجہ، اور دوسری اہم وجہ تھی جس نے مجھے عملی سیاست میں آنے کے لیے مجبور کیا، وہ تھی عمران خان صاحب نے جب مجھے یہ کہا کہ مجھے آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوانوں کی گراؤنڈ پہ ضرورت ہے، تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں جو آزاد کشمیر میں جاؤں گا۔ اور اس وقت میرے ایک انتہائی قابل احترام دوست اس تحریک کے جو بانی تھے مصدق خان صاحب یو کے میں، اس وقت وہاں پہ وہ صدر ہوتے تھے، اور انہوں نے مجھے، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کنونس کر کے ہم نے اس جو پی ٹی آئی کی بنیاد آزاد کشمیر میں ایک ساتھ ڈالی، اور اس وقت سے لے کر ہم نے آج تک گو کہ مصدق خان کی جو خدمات ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی، اور انہوں نے اس پارٹی کو ایک تناور درخت بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا، اور مقصد صرف اور صرف عمران خان کا مشن تھا۔ اور سیاست ہمارے لیے، میرے لیے کم از کم، میں آپ کو یہ بات حلفاً کہتا ہوں، نارملی میں کبھی یہ اس طرح کے الفاظ یوز نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر رکھ کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو سیاست میں آنے کا مقصد کوئی مال دولت یا نام بنانا نہیں تھا۔ میں جینوئنلی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک مشن پہ رہے ہیں، اور اس مشن کو آگے لے کے بڑھا جا سکتا ہے، اور اسی مشن کی وجہ سے ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہماری جو سیاست ہے یہ مشروط ہے کہ ہم اس مشن کے ساتھ جڑے رہیں، اور عمران خان صاحب کی جو جدوجہد ہے، اس موقع پر مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ جب ہمارے قائد چیئرمین عمران خان صاحب اس جو ایک اڈیالہ جیل کے ایک ڈیتھ سیل میں ہیں اور اتنی مشکل حالات میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں شاید ہی کوئی شخص ہوگا، مجھے تو کوئی ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے کہ میرے پاس عہدہ کون سا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ٹائم نہیں ہے جس پہ عہدوں کی بات کی جائے، اور نہ ہی اس وقت جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر ہو یا پورے جو پی ٹی آئی کا کوئی بھی عہدہ ہو، وہ کوئی پھولوں کی سیج کسی کے لیے نہیں ہے۔ میں نے اس عہدے کی قیمت ادا کی ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میرے والد محترم جو وفات پا گئے 3 ماہ پہلے، وہ 14 دن جب الشفا ہاسپٹل میں رہے، اور مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ ٹائم گزار سکوں، وہ وہیں پہ جب آئی سی یو میں فوت ہوئے تو میں وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا ہمیشہ سے دکھ رہے گا، اور یہ میرے عہدے کی قیمت تھی کہ میں وہاں نہیں رہ سکا، میرے آفس میں چھاپا مارا گیا، مجھے باقی جس طرح زدوکو کیا گیا، وہ ایک اس سے پوری بہت سارے میری طرح اور لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری قربانی جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہے اس حساب سے جس میں بہت بڑے بڑے لوگ قربانی دے رہے ہیں۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ کہ میں آپ کو یہ ایک ڈکلیریشن حلفاً دیتا ہوں کہ اگر جس دن مجھے یہ لگتا ہے، میں نہ تو کوئی روایتی سیاستدان ہوں اور نہ ہی میں نے اس سیاست کو اپنا کیریئر بنانا ہے، جس دن مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں یا اس ریاست میں اس مشن کے لیے اور عمران خان کے مشن کے لیے جو کام کرنا چاہ رہا ہے اس کی اگر گنجائش نہیں ہے، تو میں کسی دوسری پارٹی میں جوائن نہیں کروں گا، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ میں پی ٹی آئی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، میں کسی دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتا، میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو اس لیے میرے لیے کم از کم یہ بات کسی صورت یہ معنی نہیں رکھتی کہ میرے پاس کون سا عہدہ ہے یا کون سا عہدہ نہیں ہے، خاص کر کے اس موقع پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نظریاتی کارکن کی یہ فکر ہے کہ اس کے پاس عہدہ کون سا آئے گا، تو شاید آپ نظریاتی لوگوں کو پھر جانتے نہیں ہیں۔ دوسری بات، جو پارٹی کے اہم رہنماؤں نے ایک خط لکھا عمر ایوب صاحب کو، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس میں تفضات اور خدشات جو ہے نا پارٹی کے اندر رہ کے حل کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی فیصلے پہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں، آپ کسی شخص پہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے جو کنسرنز ہیں وہ لیڈرشپ کو لکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ سننے میں آیا جی کہ جن لوگوں نے یہ خط لکھا ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ شاید وہ لوگ کسی بھول میں ہیں کہ ہر شخص، ہر کارکن کا یہ حق ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے اپنے پیغام، آپ اپنی جو تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں کہ کارکنوں کو یہ حق ہے کہ اگر عمران خان بھی غلط کرتا ہے تو اس سے پوچھیں۔ یہ ان کی تقاریر موجود ہیں، اور وہ میرے خیال سے ان روایتی سیاستدانوں کو ضرور سننی چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے نا آواز نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس خط میں 3 جو اہم پوائنٹس اٹھائے گئے تھے، جس میں ایک تو اس کی جو صحت ہے یا اس کی جو حقیقت ہے اس کو میں تسلیم کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خط جو ہے پارٹی کا ایک انٹرنل میٹر تھا۔ انفارچونیٹلی اس کو پبلک کیا گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے مجھے وضاحت دینی پڑ رہی ہے۔ لیکن اس خط میں سمپلی جو جتنے بھی لوگ تھے جو موجود تھے ان سب کے سائن موجود ہیں، جو ڈیجیٹلی موجود تھے ان کا کنسنٹ موجود ہے۔ اگر کوئی اس سے انکاری ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس پہ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کی جو ہے وہ باقاعدہ پروف کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں کہ کس کس نے کنسنٹ کس کس کو دیا تھا۔ لیکن سمپل بات یہ ہے کہ اس میں خط میں کیا کہا گیا، 3 جو اہم پوائنٹس تھے۔ سب سے جو اہم پوائنٹ یہ تھا کہ ایک ایسے موقع پہ جب ہمارے قائد جیل میں ہیں، ان کی عدم موجودگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا غیر آئینی نوٹیفیکیشن، غیر آئینی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن میں جمع ہے، ہم جو پارٹی رجسٹریشن کیس کو فیس کر رہے ہیں اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، چونکہ جو وہاں پہ گورننگ باڈی کی ممبران کی تعداد ایک سرٹن طریقہ کار کے تحت طے ہوتی ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے۔ ہم نے اتنی بڑی ایک کمیٹی غیر آئینی بنا دی جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو پارٹی رجسٹریشن کیس ہے اس وقت خاصی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے یہ جو غیر آئینی فیل کیا۔ اور اگر پارٹی رجسٹریشن کیس میں ہمیں کسی قسم کی پسپائی آنے والے دنوں میں ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ غیر آئینی کام کیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑی بھرپور انداز میں اس کیس کو، میں چونکہ خود ڈیل کر رہا تھا پارٹی رجسٹریشن کیس کو، بڑے زبردست قانونی طریقے سے ہم نے اس کو آگے چلایا ہوا تھا، اور بڑا جس کو کہتے ہیں کہ محفوظ طریقے سے یہ کیس آگے بڑھ رہا تھا۔ اب اس میں کافی سارے خدشات اور خطرات موجود ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں دوسری جو بات تھی کہ اس میں سارے جو جتنے بھی ممبران تھے جنہوں نے سائن کیے ہیں انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا کہ چونکہ یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا جس میں کسی سٹیک ہولڈر سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی اور سمپلی ایک لسٹ بھیج کے اس کی منظوری لے لی گئی، اور جب عمران خان صاحب کی منظوری موجود نہیں ہے، وہ وہاں پہ موجود نہیں، اس کی ایک گواہی میں خود دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آخری بار جب مجھ سے بات کی تو انہوں نے مجھ سے 2 باتیں کہی تھیں۔ ایک نمبر 1 کہ جو لوگ پارٹی کے اندر اس مشکل ٹائم میں کھڑے ہیں ان کو نہیں چینج کرنا، جو لوگ چھوڑ گئے ان کو چینج کرنا ہے، اور اس بات کی گواہی جو ہے وہ جو 7 اراکین جو عمران خان کے سے ملنے آخری وقت میں گئے تھے انہوں نے بھی دی کہ عمران خان صاحب کے یہ الفاظ اس وقت موجود تھے۔ دوسرا، انہوں نے منحرف اراکین کے بارے میں بڑا 2 ٹوک اور واضح پیغام دیا کہ ان کے خلاف کارروائی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی اور ہونی چاہیے، جس کو میں نے انیشیٹ کر دیا تھا کہ میں کیونکہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ ہمیں چھوڑ گئے اس مشکل ٹائم میں، عمران خان صاحب کا بڑا واضح حکم ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے پارٹی کے اندر کچھ سہولت کار یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو منحرف اراکین ہیں یا ان کے ساتھ کوئی شاید گٹھ جوڑ ہوتا ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ لگا کہ یہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہی۔ تو تیسرا اور اہم پوائنٹ جو ہم نے یہ جو 2-3 جو ہے عدم مشاورت، عدم موجودگی اور عدم منظوری، اور تیسرا جو ہے ہمارا کانسٹیٹیوشنل جو آئینی جو میٹر ہے جو اس وقت کورٹ میں بھی اس کا ایک کیس چل رہا ہے، اس کی موجودگی میں ہمیں اس طرح کے نوٹیفیکیشن سے اجتناب کرنا چاہیے تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوا، لیکن ہمارا کام تھا کہ ہم اس موقع پر دیکھیں کہ جو غلط ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، چونکہ ہمیں یہ وہاں اس لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں اس بات کا جو ہے احساس ہے اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک پرٹیکولر گروپ جو ہے خاص ایک بنایا جا رہا ہے اور اس گروپ کو پروموٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔
پی ٹی آئی کو اس سے پہلے بھی ان گروپوں کی وجہ سے بڑی سزا ملی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک بندہ جو کہیں تفضات اور خدشات رکھتا ہے وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے. کارکنان کا پورا حق ہوتا ہے کہ وہ لیڈرشپ پہ نظر رکھیں، لیڈرشپ سے سوال پوچھیں، اور بغیر مشاورت کے، بغیر کارکنان کو آن بورڈ لیے آپ اگر اس طرح کے فیصلے کریں گے تو پارٹی کا نقصان ہوتا ہے. اور اس تحفظ کا اظہار اس لیٹر میں کیا گیا ہے، اور اس لیٹر میں ان تمام لوگوں نے باقاعدہ اپنے کنسرن شو کر کے یہ لیٹر لکھا گیا تھا. اس میں اگر آپ کسی بھی شخص کا نام لیں گے تو میں اس کے بارے میں پوری وضاحت جاری کر سکتا ہوں. لیٹ سے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ رفیق نیر صاحب نے یہ کہا کہ میرا اس لیٹر سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی یہ رفیق نیر صاحب نے ایک دن آگے کروائی تھی. اس دن یہ ان کی کوئی بیماری کی وجہ سے انہوں نے فون کیا کہ میں نہیں پہنچ سک رہا، اور پھر انہوں نے وہاں پہ خواجہ فاروق صاحب سے بات کی، اور پھر خواجہ فاروق صاحب نے بات کرنے کے بعد فون مجھے دیا. وہاں پہ انہوں نے یہ کنسرن شو کیا کہ میں پوری طرح اس بات سے ایگری کرتا ہوں، آپ کے ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ان سے بالکل ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. اور اس وقت انہوں نے کنسرن دیا تھا. تو بعض اوقات لوگ اپنی بات سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو 32 لوگ جو ہمارے ایم ایل اے تھے تو کس طرح وہ 7 لوگ رہ گئے، اور وہ 7 میں سے 2 چلے گئے. رفیق نیر صاحب تو ان 7 لوگوں میں بھی نہیں تھے جب عمران خان صاحب نے بلایا تھا. تو میں کسی انڈیویجول پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ کچھ تردیدیں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لیٹر کا ایک جو اسپرٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اور اس میں میرے نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے جو کہ آئین کے خلاف بات ہے، ایسی کوئی بات ہے جو کہ کسی شخصیت کے خلاف بات ہے. ہم نے پارٹی کی بہتری کے لیے سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں مشاورت ہونی چاہیے، کارکنان کو اور رہنماؤں کو آن بورڈ لے کے سب کو مل جل کے چلنا چاہیے. خاص کر کے اس مشکل وقت میں جب ہمارا قائد مشکل میں ہے، جب ہماری پارٹی مشکل میں ہے، تو ہمیں یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں جس سے پارٹی مزید اتحاد اور اتفاق سے نہ چل سکے. بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اس وقت عہدے جو ہیں وہ کانٹوں کی سیج ہیں، وہ پھولوں کی سیج نہیں ہیں. وہ یہ میرا نہیں خیال کہ کسی کے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ عہدہ کیا ہے، لیکن عزت نفس سب کی بحال رکھ کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. عمران خان صاحب کے مشن کو سب اگر یاد کریں گے، ان کی قربانیوں کو یاد کریں گے، ان کی مشکلات کو یاد کریں گے، تو شاید ہم میں سے ہر ایک کہے گا کہ سارا کچھ جائے، عہدے بھی جائیں، لیکن ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو قائد ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونی چاہیے. آخر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمران خان صاحب کے لیے دعا کریں تاکہ پی ٹی آئی اگر پی ٹی آئی سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے تو عمران خان صاحب اس مشن کے بانی بھی ہیں، انہوں نے ہی اس مشن کو لے کے چلنا ہے. ہمیں اس بات کا پوری شدت کے ساتھ انتظار ہے کہ عمران خان صاحب بہت جلد باہر آئیں گے تو وہ جو مشن ہے جو پچھلے 28-29 سال سے وہ لے کے چلے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. ہم بھی آزاد کشمیر میں انشاءاللہ کارکنان کی مشاورت سے اور تمام جو ہے اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے آگے بڑھنا چاہیں گے. اور بہت بہت شکریہ. معذرت آپ کے ساتھ کافی یہ لمبی ویڈیو ہو گئی، لیکن یہ بڑا ضروری تھا کہ میں اس بات کی وضاحت جاری کروں کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے. تو ہمیں کسی شخصیت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں پرٹیکولرلی کسی کی ذات کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم پارٹی میں کسی قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. یہ تفضات اور خدشات پارٹیوں کے اندر ایک جمہوری حسن ہوتے ہیں، ان کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. ہمیں کھلی کچہریاں لگانی چاہیے کہ کارکنان کو سنیں اور ان کے مسائل کو